قرآن جو فجر کی نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ تمہارے لیے آخرت میں گواہ بن کر آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبح کے اول وقت میں اپنی خاص برکتیں رکھی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں آج فجر کی نماز کی اہمیت کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں فجر کی نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقی نمازوں کے ذکر کے ساتھ یہاں ایک بات کو واضح کر رہے ہیں کہ قرآن جو فجر کی نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ تمہارے لیے آخرت میں گواہ بن کر آئے گا۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 وقت کی جو نمازیں ہم پر فرض کی ہیں، ان نمازوں میں ہر نماز بہت اہم ہے، لیکن کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے نفس پر بھاری پڑتی ہیں، اور ان میں عصر کی نماز اور فجر کی نماز۔ عصر کی نماز اس لیے کہ انسان کاروبار میں مصروف ہوتا ہے، دن کا اختتام ہوتا ہے، نوکری سے چھٹی ملنے والی ہوتی ہے، اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ انسان شاید اپنی نماز سے غفلت نہ برت جائے۔ فجر کی نماز سے غفلت کا امکان اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں نیند کا انسان پر غلبہ ہوتا ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، یعنی اللہ نے انسان کی اس نفسیاتی کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے اذان میں اضافے کا حکم ہوا کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اور میرا اور آپ کا مشاہدہ ہے کہ فجر کے وقت انسان کو اور زیادہ گہری نیند آتی ہے، اس لیے کہ شیطان چاہتا ہے کہ یہ وہ اہم ترین نماز ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب فرشتے اپنی شفٹ چینج کرتے ہیں۔ فرشتے دن میں 2 مرتبہ اپنی شفٹ چینج کرتے ہیں، عصر کے وقت اور فجر کے وقت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ فرشتے اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں تو ان سے پوچھتا ہے، تم نے میرے بندے کو کس حال میں پایا اور اسے کس حال میں چھوڑا؟ وہ لوگ جو عصر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھتے ہیں، تو فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رپورٹ کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، ہم نے تیرے بندے کو جب ہماری ملاقات ہوئی تو اسے مسجد میں پایا، حالت نماز میں پایا، اور جب ہم اس سے رخصت ہوئے تو ہم نے اسے مسجد میں پایا اور حالت نماز میں پایا۔ دیکھیں، احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبح کے اول وقت میں اپنی خاص برکتیں رکھی ہیں، اور ہمارا روز مرہ کا یہ مشاہدہ ہے۔ وہ لوگ کہ جو اپنے دن کا آغاز نماز فجر مسجد میں ادا کر کے شروع کرتے ہیں، بخدا ان کے پورے دن میں اور کام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت ڈالتا ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان جب اپنے دن کا آغاز یہ سوچ کر کرتا ہے کہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے آج اپنے دن کو گزاروں گا، میں اللہ کی نافرمانی سے اجتناب اور پرہیز کروں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دن بھر کی مصروفیات کو سمیٹ کر اس کے سامنے لے آتا ہے، اس کا رزق سمٹ کر اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور دن کے آخر میں اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس نے آج کچھ اچیو کیا، کچھ حاصل کیا۔ اور وہ لوگ جو اپنے دن کا آغاز اللہ کی پرواہ کیے بغیر کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کی نیت سے، فریب کی نیت سے، اللہ ان کے رزق کو پھیلا دیتا ہے۔ پورا دن تھک کر رزق انہیں اتنا ہی ملتا ہے جتنا ملنا چاہیے،
لیکن تھکاوٹ کا احساس، ناکامی کا احساس، شکست کا احساس، یہ احساس کہ کچھ حاصل نہیں ہوا، نفسیاتی طور پر ان کو مزید پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ جو شخص اس طرح اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی مرسی، اس کا فضل، اس کی برکتیں پورا دن اس کے ساتھ شامل حال رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔